اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارا دین محض نماز روزے پہ یا عبادات پہ زور نہیں دیتا، بلکہ انسان کو صحت مند رکھنے کے اوپر بھی زور دیتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن زیادہ اللہ کو پسند ہے جو قوی ہے، صحت مند ہے۔ صحت مند آدمی کیوں اللہ کو پسند ہے؟ وہ عبادت زیادہ کر سکتا ہے، وہ دین کے کام زیادہ کر سکتا ہے، جہاد میں کافروں کو مات دے سکتا ہے، اور دیگر خیر کے امور میں وہ سبقت لے جا سکتا ہے۔ اس لیے صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ ہمارے دین نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے یا ان سے فائدہ حاصل کر کے ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم جب بھی بیمار پڑتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پڑتے ہیں، جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ اسباب ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے وہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، اور کچھ اسباب ایسے بنا دی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے اس بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر ان اسباب کو اختیار کر لیتا ہے جس سے وہ بیمار ہو جائے تو اپنا علاج کروائے، اپنی دوائی کا جو ہے نا وہ استعمال کرے، اور صحت یاب ہونے کے لیے اللہ سے بھی مانگے اور صحت یاب ہونے کے لیے سبب بھی اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو تھا پچھلی مجلس کا خلاصہ۔ اور تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ ہم ان چیزوں کو رواج دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، اپنی امت کو ترغیب عطا فرمائی، ان میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم گھروں میں بھی رواج دیں، اور اسی طریقے سے جہاں بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ہم رجوع ان چیزوں کی طرف کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر کلونجی ہے، شہد ہے، اور بہی دانہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں میں نے پچھلے بیان میں کچھ عرض کی تھی، کھجور کی گٹھلی ہے وغیرہ۔ ہم اس عنوان کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق ہم باتیں سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے 3 باتیں پچھلے بیان کے خلاصے کے طور پر پیش کی ہیں کہ جو لوگ پچھلے بیان میں موجود تھے تو ان کی دہرائی ہو جائے، تکرار ہو جائے، جو نہیں تھے تو ان کو بھی تھوڑا سا عنوان کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہوتا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے طفیل شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بیماری بندے کو لگتی ہے، جب بیماری آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں شفا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نازل فرماتے ہیں تو اللہ نے شفا کا اس کا متبادل بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بیماری ایسی آئی ہو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہو تو اس کی دوا موجود نہ ہو، نہیں، اللہ نے ساتھ ہی دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ تو چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خدمت میں موجود تھا، کچھ دیہات کے باشندے حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اے اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو۔
یعنی دوائی کا استعمال یا علاج معالجہ ضرور کروایا کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا فرمائی ہے، صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، وہ اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑھاپا جو لا علاج ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے، باقی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل نہ فرمایا ہو۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی، وہ جب دوا اس بیماری کے موافق آ جاتی ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی جانکاری حاصل کریں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور شفا کس میں رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو کالا دانہ ہے، حبۃ السودا یعنی کلونجی ہے، اللہ نے ہر بیماری کے اندر اس کی شفا رکھی ہے، ہمارے پاس نسخہ آ گیا۔ اسی طرح شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی، اللہ خود فرماتے ہیں شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، کے شہد میں کیا ہے؟ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا نازل فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور پھر دوائی استعمال کرنے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں، وہ دوائی اللہ تعالیٰ اس جو ہے بیماری کے موافق کر دیں گے تو شفا ہو جائے گی۔ اس لیے اس عاجز کی دعاؤں میں آپ نے ایک دعا سنی ہوگی کہ اللہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ نے شفا رکھی ہے، جس دوائی میں آپ نے شفا رکھی ادھر متوجہ کر لیجیے، کیونکہ شفا اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہم اس سے اپنی غفلت کی وجہ سے آگاہ نہیں ہو پاتے، ہم تشخیص نہیں کر پاتے یا ہم اس کے بارے میں جستجو نہیں کرتے، اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ بعض دفعہ ہمیں بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہوتی۔ شفا اللہ کے حکم سے ملنی ہے، لیکن اس سبب اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد ہے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے شفا اور دوا نازل نہ کی ہو، جس کا علم جس نے جاننا چاہا اسے عطا کر دیا گیا، یعنی جو بندہ جستجو میں لگ کے تشخیص کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا علم جس نے جاننا چاہا اسے عطا کر دیا گیا، اور جو اس سے غافل رہا وہ اس سے بے بہرا ہی رہا، یعنی جو بندہ لاپرواہی کرتا ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ بیچارہ شفا سے محروم رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے کہ جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارے پاس بس ایک ہی حل ہے، یہ پیناڈول گولی چاہیے، یا ہمیں بروفن سرپ چاہیے، یا ہمیں بس جو مشہور دوائیاں ہیں ہمیں وہی چاہیے۔ یہ انتہائی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم چھوٹی سی بیماری کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے یا بغیر تجربے کے ہم اپنے آپ علاج شروع کر دیں، یہ غلطی ہے۔ بعض دفعہ ان انگریزی دوائیوں سے جو ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں یا کسی کے کہنے سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں بغیر تحقیق کے تشخیص کے، تو وہ بعض دفعہ الٹا انسان کے اوپر برا اثر ڈالتی ہیں، انسان الٹا بیمار پڑ جاتا ہے، وقتی طور پہ اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اس لیے یہ غلطی ہم نہ کیا کریں۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ میں آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی بیماری آتی ہے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ شفا آپ نے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد جستجو کی جائے، کسی اچھے ڈاکٹر کے بارے میں معلومات لی جائیں کہ اس کی بیماری کا ماہر ڈاکٹر کون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر، جیسے ہمارے ہاں ماہر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عام قسم کے مستری ہوتے ہیں، کچھ انجینئر لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مہارت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض درزی ایسے ہوتے ہیں جو عام کپڑے سیتے ہیں، بعض ان کو خاص ملکہ ہوتا ہے، بعض ایسے ان کی مہارت ہوتی ہے کہ جس کے وہ خواہش کے مطابق جو سنانا چاہے وہ سی کے دے دیتے ہیں، ماہر ان کو مہارت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے علماء میں آپ دیکھیں، دینی طبقوں میں دیکھیں، بعض لوگ ایسے عالم ہوتے ہیں جو محض مسئلہ بتا سکتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور بعض اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹروں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے مختلف شعبے رکھے ہیں، ان میں بعض لوگوں کو اللہ نے مہارت دی ہے، تو ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ ہم اس ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائیں کہ جو اس بیماری کا علاج کرنے کا ماہر ہے، شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا کام یہ کر لیا کرے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے نشاندہی کر دی کہ اس میں شفا ہے، ہم وہ گھروں میں رکھا کریں، سرکہ ہے، شہد ہے اور کلونجی ہے اور اس قسم کی جو چیزیں جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، وہ آپ جو ہے نا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر بیماری کے لیے ہم نے گولیاں ہی کھانی ہے، جو بتائی ہی گولی ہیں، بنائی ہی گولی ہیں۔ کمپنی والوں کو تو کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اشتہارات کے ذریعے
اور مشہوریوں کے ذریعے مختلف ذرائع کے ذریعے آپ کو اتنا آپ کے دماغ میں آپ اپنی پروڈکٹس ڈال دیتے ہیں، اپنی مصنوعات ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے بس میری حرف اول اور حرف آخر یہی ہے۔ وہ ہماری ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کو پیسہ چاہیے، ان کا کاروبار جو ہے نا وہ چلانے کے لیے ان کو یہ محنت کرنا پڑتی ہے، تو وہ اپنے کاروبار کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے مفید ثابت ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر بندے کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جستجو کریں، جیسے بھی آپ نے حدیث مبارکہ سے سنا کہ جو جاننا چاہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو بے بہرا رہتا ہے، غافل رہتا ہے، تو وہ بے بہرا ہی رہتا ہے، یعنی وہ اس کے فائدے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، کہ اللہ عز وجل نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو، جنہوں نے جاننا چاہا انہیں بتایا، جنہوں نے پرواہ نہ کی انہیں ناواقف رکھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سنت ہے کہ اپنی علاج معالجے کے لیے کوشش کرنا، جستجو کرنا، ٹیمیں نہیں لگانے چاہیے، ڈھکوسلے نہیں مارنے چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ ہمارے پاکستان کے اکثر دیہی علاقوں میں خاص طور پر ہر جگہ پہ آپ کو یوں کہہ لیں کہ ہر اینٹ کے نیچے آپ کو مفتی بھی ملے گا مفت میں، اور ہر اینٹ کے نیچے آپ کو حکیم بھی ملے گا، اور ہر اینٹ کے نیچے آپ کو ڈاکٹر بھی ملے گا، اور ہر اینٹ کے نیچے آپ کو صحافی بھی ملے گا۔ یہ 3-4 قسم کے لوگ آپ کو دستیاب ہیں مفت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحافت بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ حکمت اور جو ڈاکٹریت ہے یہ بھی ایک عہدہ ہے اور ایک جو ہے نا فن ہے، اس کو بھی سیکھنا، اور سیکھنے کے بعد آگے علاج معالجہ کرنا اور کروانا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے علم میں نہیں تھا بیماری کا علاج کرنا اور اس نے علاج شروع کیا، اس کی دوائی سے اگر بندہ مر گیا تو قتل کا مقدمہ اس کے اوپر ہوگا، اس کو قتل کی سزا دی جائے گی، اس حکیم اور اس ڈاکٹر کو، جو کہ عام بات نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا، حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کے سامنے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور بیسیوں پرہیز کرتے ہیں جن سے نفع ہوتا ہے، تو کیا تقدیر الہی اس کے مخالفت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی ہے کہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں، یعنی انسان ثواب اختیار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو شفا پھر بھی نہیں مل رہی، اور بعض دفعہ سبب کوشش اختیار کرنے سے شفا مل جاتی، تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوشش کرے گا تو شفا ملے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی، تقدیر اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں جو مسنون دم ہے، یہ عاملوں والے دم نہیں، مسنون دم۔ ہاں اگر آپ کو کوئی عامل مولانا محمود صاحب جیسا مل جائے کہ جو صاحب وہ کیا ہو مسنون طریقوں سے دم کرنے والا ہو، یا کوئی ایسا آپ کو اچھا عامل مل جائے جو شریعت کے اوپر خود بھی چلنے والا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو، تو آپ کو ایسا اگر کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ اس سے دوا کے طور پر اس سے تویز لے سکتے ہیں، اس سے دم کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ بھی دم جھاڑ کر لیا کرتے تھے، دم پھونک کر لیا کرتے تھے، لیکن وہی جو قرآن و حدیث سے چیزیں ثابت ہیں۔ میں نے پچھلے بیان میں آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ یہاں ایک بستی لالو کا قلعہ میں آدمی رہا کرتا تھا، تو وہ دم کرتا تھا فاسق، داڑھی منڈا بھی تھا، فاسق بھی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن شفا ملتی تھی۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کو میں نے جب ایک دفعہ دم سنا تو شرکیہ کلمات استعمال کرتا تھا، شیطان سے مدد مانگتا تھا۔ تو اس قسم کے جو عامل ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا عامل نہیں ہے جو غیب کا علم جانتا ہو، کہ یہ جو عملیات والے بولتے ہیں سانچے کھینچتے ہیں، حدیث میں بڑی سخت وعید نازل ہے کہ جو سانچے بنا کر نقشے بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسا ہے، جیسے بعض عامل لوگ پیر لوگ جو کہ اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، ہم ان کو پیر نہیں کہتے، تو وہ ایک نقشہ سا بنا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، نقشہ بنا کے۔ حدیث میں فرمایا یہ نقشہ بنانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نقشہ بنا کے جو کیا کرتے ہیں، یہ جو تویز وغیرہ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں اور چوریاں پکڑتے ہیں، وہ جس کو ہم بولتے ہیں کہ حساب کروانا، یہ شرک ہے، اور ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔
اس لیے میں آپ کو اکثر منع کیا کرتا ہوں، مجھے یاد ہے میں مجالس میں آپ کو یہ بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسے عاملوں کے پاس نہ جو حساب کرتے ہیں، کبھی ناخن پہ حساب کرتے ہیں، کبھی جناب وہ فال نامے ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں، یہ سب شرک۔ حدیث میں ہر ایک کے بارے میں ممانت، ہاتھ کی لکیریں پڑھنا اس کے بارے میں ممانت، سانچے کھینچ کے سانچے بنا کے فال نامے بنانا اور اس کے اوپر اپنی تقدیریں پہ پرکھنا، یہ بھی شرک ہے، حضور نے اس پہ لعنت فرمائی۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو واضح عنوانات ملیں گے۔ اسی طریقے سے بعض عامل لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، کل ایسا ہوگا، کل یہ ہو جائے گا، اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، مشرک ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے، تو آپ نے سمجھا کہ ان کو شیطان بتاتا ہے، ان نجومیوں کو اور ان کاہنوں کو جا کے شیطان بتاتا ہے، وہ شیاطین آسمانوں میں جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے ہیں وہ وہاں سے اچک لیتے ہیں، یعنی وہ سن لیتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھتے جائیں، ہے تو عنوان سے تھوڑی سی الگ، لیکن ذرا سمجھتے جائیں آگے سامنے۔ حدیث شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتے ہیں، ایک خاص مقام ہے مالائے اعلیٰ میں، آسمانوں میں، اس کی جو علامت ہے وہ سدرہ ہے، یعنی بیری ہے، اس بیری کے مقام تک وہ اللہ کے احکامات آتے ہیں، تو فرشتے صف باندھے، جو بڑے بڑے امیر فرشتے ہوتے ہیں، امیر کا مطلب مالدار نہیں، مطلب فرشتوں کے اوپر جو کام کروانے کے اوپر مامور ہوتے ہیں، کام کروانے والے امیر ہوتے ہیں بلکہ، تو وہ جو امیر فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ان کو سنواتے ہیں، اور جو وہ احکامات سن کے وہاں سے اس مقام سے واپس آتے ہیں، اس مقام پہ آتے ہیں جہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو پھر ہر امیر فرشتہ جا کے اس کو بتاتا ہے کہ بھیا میرے ذمہ اللہ نے یہ کام لگائے، وہ پھر آگے تقسیم کرتا ہے کام کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے بعض فرشتے بادلوں کے لیے ہیں، بعض فرشتے ہواؤں پہ ہیں، بعض فرشتے درختوں کے ہیں، بعض فرشتے جو ہے نا وہ فصلوں کے اوپر مقرر ہیں، بعض جانوروں کے لیے، بعض انسانوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں کہ 360 فرشتے ہمارے جسم کی حفاظت پہ معمور ہیں، ہر بندے کے ساتھ۔ کتنے؟ 360 فرشتے۔ اور فرمایا کہ جب یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں تو انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کے لقمے کو منہ سے نکالنے سے لے کر ہضم ہونے تک، اور ہضم ہو جانے کے بعد پخانے کی شکل میں نکل جانے اور غذا بن جانے تک، یہ سارا کام اندر فرشتے کر رہے ہیں، ہمارا اندر کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور دائیں بائیں فرشتے جو ہیں ہمارے کرام کاتبین ہمارا نامہ لکھ رہے ہیں۔ تو وہ احکامات ان کو سناتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹیاں لگی ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہم نے کرنی ہیں، فلاں جگہ میں بارش برسانی ہے، فلاں جگہ سے بادل ہم نے لے کر جانے ہیں، اور فلاں جگہ سے جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے یہ کڑک کیا ہے، یہ رعد کیا ہے، یہ بجلی کیا ہے، یہ جو بادل کی جو گڑگڑاہٹ ہے یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو رعد ہے، یہ جو کڑکتی ہے، یہ جو فرشتہ جو امیر ہے جو بادلوں کے اوپر مقرر ہے، وہ فرشتوں کو چھانٹا مارتا ہے، کوڑا مارتا ہے کہ چلو آگے چلو۔ جب وہ زور سے چھانٹا مارتا ہے تو زور سے کڑکتی ہے، جب ایسا چھانٹا مارتا ہے تو ایسا کڑکتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس بجلی کو جہاں چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ تکوینی نظام ہے جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن حدیث شریف سے یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ثابت ہیں باتیں، ہمیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ جب وہ فرشتے آپس میں تقسیم کاری کر رہے ہوتے ہیں، احکامات اللہ کے سنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں یہ اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کے کان لگا کے بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی وہ بات سن لیتے اور کہنوں کو نجومیوں کا اگر بتا دیتے ہیں، اس لیے وہ بات فٹ ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ جان چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک نظام ہے، اس لیے پھر اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ وہ ستارے جو ہے نا فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں وہ شیطان جا رہا، وہ شیطان نہیں ہوتا، وہ شیطان کے پیچھے ستارہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، جو فرشتے وہاں آسمان سے لے کے اس کو مارتے ہیں، اور وہ جہاں تک اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے لگنے تک اس میں شعلہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک لمبا سا شعلہ ایسے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ آسمان میں ایسے آپ کو کبھی کبھی شعلے نظر آئیں گے، وہ ایسے بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو شیطان جا رہا ہے، وہ نجم ثاقب ہوتا ہے، شہاب ثاقب ہوتا ہے، جو فرشتے اس وقت مارتے ہیں ان شیطانوں کو جب وہ آسمان پہ باتیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی بات اچک کر ایسے فاسق لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور وہ فاسق لوگ نجومیوں کو، جادوگروں کو، کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا 100 سے جھوٹ ملا کے آگے وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ تو جھاڑ پھونک ان لوگوں سے کروائیں جو اس میں بھی مہارت رکھتے ہوں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود جھاڑ پھونک کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں بتائی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھ لو, اللہ صبح سے لے کر شام تک ہر موذی بیماری, ہر موذی چیز سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے. دعائے انس پڑھ لیں, بسم اللہ آخر تک, جو کہ لمبی دعا ہے. کیسے شروع ہوتی ہے وہ؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی اہلی و مالی و ملدی. آخر تک یہ دعا جو ہے وہ صبح ایک دفعہ پڑھ لیں, شام تک اللہ ہر نقصان دہ چیز سے بچا لیں گے. اور پھر شام کو پڑھ لیں گے تو صبح تک ہر بیماری سے اور ہر حادثے سے, ہر قسم کی پریشانی سے اللہ محفوظ فرما لیں گے. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے آپ نے گلے میں ایک تعویذ لکھ کے وہ لٹکا دیا دونوں اپنے نواسوں کے. تو ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دم جھاڑ کرنا یہ بھی ایک سنت کی قبیل سے ہے. تو یہ جو حضور نے ہمیں دم بتائیں, اسی کے سے معوذتین ہیں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں صبح و شام 3 مرتبہ, اور 1 مرتبہ ساتھ قل یا ایھا الکافرون ملا لیں, اپنے اوپر دم کر لیں. فرمایا ہر شر سے اللہ محفوظ فرما لیں گے, دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما لیں گے, ہر قسم کے نقصان سے اللہ حفاظت فرما لیں گے, کافی ہو جائے. صبح 7 دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں, ہر کام میں اللہ مدد شامل فرما دیں گے. ہمارے کام اٹکیں گے نہیں, اس کام کو ہاتھ لگائیں گے اللہ کرواتے چلے جائیں گے, فرشتے ساتھ مقرر کر دیں گے, ہوتے چلے جائیں گے. سورہ فاتحہ 7 دفعہ جب بھی بیماری آئے تو گولی لینے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں, پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ شفا دے, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر بیماری کی شفا ہے, اس کو پی لیں. اس کے بعد ثواب کے طور پر دوا استعمال کر لیں, اللہ شفا دے دیں گے. اپنا ایمان عقیدہ درست کر لیں اور ان اعمال کو اختیار کر لیں, اللہ خیر کے معاملے فرما دیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ فاتحہ پہ ایمان نہیں ہے, پیناڈول پہ ایمان ہے. تو ایسے دم جھاڑ اور ایسے وظیفے اور دم جو حدیث سے ثابت ہیں, یا بعض بزرگوں نے مجربات میں لکھا ہے کہ ان کے تجربے میں, جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی, یہ 3 ایسے لفظ ہیں, اللہ کے صفاتی نام ہیں. دوبارہ سنیے, یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی. ہر فرض نماز کے بعد آپ 21 مرتبہ پڑھ کے کسی بیماری کے لیے دم کر دیں, آپ اپنے آپ کو شفا کی نیت سے اللہ شفا دے دیں گے. اور اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں, مثلا کہ بیماری میں پریشان ہے, قرضے میں پریشان ہیں, یا اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں, یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی, خاص طور پہ لڑکیوں کو, عورتوں کو, بچیوں کو ہمارے حضرت تلقین فرماتے ہیں وظیفہ کہ آپ جو ہے نا وہ 21 مرتبہ اپنی شادی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. ان 3 صفاتی ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے. اور میں نے یہ کئی لوگوں کو بتایا ہے, اور ان میں سے اکثر لوگوں نے مجھے واپس آ کے بتایا کہ اس وظیفے کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. یا رحمان, یا رحیم, یا ہادی, اس قسم کے مجربات جو اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے القاء کیے جاتے ہیں, پھر وہ آگے امت کی رہنمائی کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. اسی طریقے سے مشائخ کے تجربے میں 7 دفعہ سورہ قریش ہر نماز کے بعد اگر پڑھی جائے تو اللہ رزق میں وسعت دے دیتے ہیں. وسعت کے 2 مطلب ہوتے ہیں, ایک یہ ہے کہ 100 سے اللہ 1000 دے دے آپ کو. اب 100 کماتے تھے, اب 1000 آ رہا ہے, ایک مطلب یہ. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وسعت 1000 تک تو نہیں ہوتی, وہ 100 ہی رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے بیماریاں لگتی تھی, بیماریوں سے محفوظ کر لیتے ہیں. فضول خرچیاں ہوتی تھی, اس سے اللہ محفوظ کر لیتے ہیں. مختلف حادثات میں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. کوئی پیسے آئے تو فوراً کوئی حادثہ پیش آ گیا, پیسے آئے تو بیماری لگ گئی, وہ ایسے اڑ گئے. بندہ کھانے پینے کی بجائے, مزہ کرنے کی بجائے, ضروریات پوری کرنے کی بجائے وہ ارلم پرلم میں ضائع ہو گیا, یا استعمال ہو گیا, صرف ہو گیا. ایک تو آزمائش ہوتی ہے, دوسرا بے برکتی. اللہ ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں, وہی 100 بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ایک وسعت کا یہ مطلب ہے. اور وسعت کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ کر دے. بس آپ کے دل میں جو خواہش آتی ہے آپ وہ جا کے خرید کے استعمال کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, یہ بھی وسعت ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ 100 میں 1000 ہی بن جائے. وسعت کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے, یہ برکت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سے کثرت کا سوال کم کیا کرو, بلکہ اللہ سے برکت کا سوال کیا کرو. کثرت ملنے والے لوگوں کو بعض دفعہ بے برکتی کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کروڑ پتی ہوتے ہیں, لاکھ پتی ہوتے ہیں, بینک بیلنس کے مالک ہوتے ہیں, اس کے باوجود پریشانیاں ان کی جان نہیں چھوڑتی. میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ میں باون نگر میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا,
بیان کے بعد ایک صاحب مجھے ملے کہ میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. وہ ان کے بھی جاننے والے تھے جو ہمارے میزبان تھے. ہمیں وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے. وہ فیکٹری ان کی اپنی تھی. فیکٹری کا وزٹ کروایا. وزٹ کروانے کے بعد وہاں دعا بھی انہوں نے کروائی. ہم چند ساتھی تھے, وہاں دعا کی. ہم جب وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اللہ کو کہنے لگے میں بہت پریشان ہوں, دعا کیجیے گا. اللہ نے فیکٹری کا مالک تو بنایا ہے, لاکھوں کا مالک ہوں, لاکھوں روپے آتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, لیکن پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی. یقین کریں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, وہ 10 20 15 25 30 ہزار والا مدرس خوشحال زندگی گزار رہا ہے, لاکھوں کا مالک فیکٹری کا دعائیں کرواتا پھر رہا ہے بیچارہ, کہ پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ برکت جب نہیں ہوتی تو انسان پریشان رہتے ہیں, اور جب برکت آ جاتی ہے تو انسان کی اطمینان سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ خواہشات بندے کو پریشان کرتی ہیں. سواری نہیں ہے تو جناب سواری مل جائے, مل گئی تو موٹر سائیکل بڑا مل جائے, بڑا مل گیا تو گاڑی مل جائے, گاڑی مل گئی تو اور اچھی گاڑی مل جائے, اچھی گاڑی مل گئی تو مجھے ہیلی کاپٹر مل جائے. یہ خواہشات نہ تھمنے والی ہیں. حدیث میں فرمایا یہ خواہشات قبر کی مٹی بھرے گی, دنیا نہیں بھر سکتی. دنیا میں یہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. ایک کچا کوٹھا ہے تو پکا بن جائے, پکا بن گیا تو خواہش ہوتی ہے جناب کوٹھی بن جائے. ماربل والی کوٹھی بن گئی پھر خواہش اٹھتی ہے کہ جناب پورا بنگلہ بن جائے. بنگلہ بھی ملے گا تو خواہش ہوتی ہے اس کے ارد گرد باغات بھی ہوں, باغات بھی بن جاتے ہیں تو کہتا ہے سونا چاندی کا بھی میں مالک بن جاؤں, اور پراپرٹی کا بھی مالک بن جاؤں. 1 ایکڑ زمینیں 2 ایکڑ ہو جائیں, 2 ہیں تو 10 کیسے ہو جائیں. یہ خواہشات بندے کو مارتی ہیں. حدیث میں فرمایا سونے چاندی کا بنی آدم کو جنگل بھی بھر کے دے دیا جائے, درخت بھی سونے کے ہوں, گھاس بھی سونے کے ہوں, اس کے اوپر پھل بھی سونے کے ہوں, اس کی زمین بھی چاندی کی ہو, اس کی لکڑیاں بھی چاندی کی ہوں, پورے باغات بھر کے دے دیا جائے سونے چاندی کے, اس کی خواہش پھر بھی ختم نہیں ہوگی. وہ کہے گا کاش مجھے ایک باغ اور مل جائے. یہ خواہشات کا نہ تھمنے والا طوفان ہے. یہ ایسا پیالہ ہے. ہم کراچی میں ایک دفعہ گئے تو وہاں ایک رکشے پہ بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ بیٹھ گئے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. ہمیں پوچھا بھی کیسے آئے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا جی مدرسے کے حوالے سے, چندے کے حوالے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بہت اچھے اس سلسلے میں آپ پھر رہے ہیں, اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی میں رکھ کے پھر رہے ہیں, اس پہ اللہ آپ کو بڑے درجات دے گا. اس بزرگ نے ہمیں بڑی تسلی دی. پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے, یہ پیسے کو پیسہ آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, اور کہنے لگے کہ یہ ایسا ایک پیالہ ہے جو بغیر پیندے کے ہے, اوپر ڈالتے جاتے ہیں نیچے خالی ہوتا جاتا ہے, ڈالتے جاتے ہیں نیچے خالی ہوتا جاتا ہے, کبھی بھرنے والا نہیں ہے, کبھی بھرنے والا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بہت کم لوگوں کو توفیق میسر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیں. یہ من جانب اللہ قبولیت ہوتی ہے. تو میں اس کی بات سے بہت خوش ہوا, ان کی بات بہت اچھی لگی کہ ایک ایسا پیالہ ہے جو پیندا نہیں ہے اس کا, یہ نیچے اس کا جو پیندا ہوتا ہے جہاں پانی ٹھہرتا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے شیخ فرماتے کہ ایسا گڑھا ہے جس کے نیچے آپ سوراخ کر دیں, پانی ڈالتے جو خالی ہوتا جائے گا. تو ایسے انسان کی خواہشات جو دل ہے وہ گڑھا ہے, اور ڈالتے جائیں بھرتے جائیں, ضروریات پوری ہوتی بھی جائیں, لیکن پھر بھی کبھی نہیں بھرے گا. مرتے وقت بھی حسرت ہوگی, ہائے کاش یہ بھی مجھے مل جاتا, وہ بھی مجھے مل جاتا, یہ بھی نصیب ہو جاتا, وہ بھی نصیب ہو جاتا. یہ ایسی خواہشات ہیں ختم نہیں ہوگی. کوئی ولی اللہ بھی ہونا تو اس کی بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ لالچ میں پڑا رہتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے خواہشات کو دباتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. نبی داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے تالاب میں نہا رہے تھے, اللہ نے حدیث میں آتا ہے ٹڈیوں کی بارش کر دی. وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے نہانا چھوڑ دیا, جلدی جلدی ٹڈیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, جولی بھرنی شروع کر دی. اللہ رب العزت وہی نازل ہوئی, اے نبی داؤد کیا ہم نے آپ کو استغنا نہیں دیا, کہ ہم نے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی نہیں کر دیا؟ تو عرض کی اللہ کے نبی, اے اللہ میں کیا کروں, آپ نے بنی آدم کے سینے میں یہ خواہشات رکھی ہیں, میں اس کی وجہ سے مجبور ہوں. یعنی میں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی نعمتوں کو اور سمیٹوں. تو انسان کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ مجھے یہ بھی نعمت مل جائے, یہ بھی نعمت مل جائے. اب نبی داؤد علیہ السلام کو شاہی اللہ نے عطا فرمائی تھی, ٹڈیاں کو دے کر آپ پھر بھی جوڑی بھر رہے ہیں. کیا معلوم ہوا کہ انسان نیک بھی ہو, منصب ولایت کے اوپر بھی ہو, منصب نبوت کے اوپر بھی ہو, اس کی خواہشات اس کے سینے میں ہوتی ہیں, لیکن خواہشات جائز ہوتی ہیں, ان کو دباتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, اپنے نفس کی خواہشات کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے شربت آتا تھا, رو پڑتے تھے, بعض وقت پیچھے ہٹا دیتے تھے. پوچھا جاتا تھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ پی کیوں نہیں رہے, استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تو فرماتے تھے ممکن ہے کہ کوئی دنیا میں نیکی ایسی ہوئی ہو کہ اللہ کو پسند آئی ہو, اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا انعام یہیں دے دیا ہو, اور آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں. اس کو ہٹا لو, میں اللہ سے آخرت میں دوں گا. دل چاہتا تھا وہ شربت پیوں, دل چاہتا تھا میں گوشت کھاؤں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے ان کی اہلیہ کہنے لگی دل کرتا ہے میٹھا کھائیں، اچھا بھی کوشش کرتے ہیں، ایسا فرمانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اہلیہ نے اپنے گھر سے جو تھوڑی تھوڑی چیزیں بچ جاتی تھیں وہ آپ نے اکٹھی کر کے ان کو فروخت وغیرہ کر کے کچھ پیسے اکٹھے کر کے وہ آپ نے حلوہ بنا دیا، میٹھا جو ہے نا وہ کھانے کے لیے بنا دیا۔ حضرت ابوبکر کے سامنے آیا رضی اللہ عنہ، آپ نے جب دیکھا کہاں سے آیا ہے، جی یہ میں نے اپنی جمع پونجی جو نفع میرا ہوتا ہے مجھے ملتا ہے اس سے میں تھوڑا تھوڑا بچا کے روپیہ 2 روپیہ بچا کے میں نے یہ حلوے کا انتظام کیا ہے، کھائیے اور خوش ہوئیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا پیسہ اضافی ہے کہ ہم یہ حلوہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی بندی یہ خواہشات آخرت میں پوری کرنی ہے، دنیا خواہشات کی پورا ہونے کی جگہ نہیں۔ کیا لوگ تھے وہ، لیکن ہم اس درجے کے ایماندار نہیں بن سکتے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ہم اللہ کی نعمت سمجھ کر جو نعمت میسر آئے، گنجائش ہو تو خود بھی استعمال کریں، گھر والوں کو بھی استعمال کروائیں، دوست احباب پہ بھی خرچ کریں، مسلمانوں پہ بھی خرچ کریں، لیکن یہ خواہشات کا نہ تھمنے والا سلسلہ، اس کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو خواہشات کے گڑھے میں گر کر مریں گے، لیکن کبھی تا حیات ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی صرف کرنے والا انسان عقل مند کہلاتا ہے۔ ایک بزرگ فرما کرتے تھے کہ ایسا بے وقوف انسان وہ ہے جو ایک خواہش کی خاطر جو فانی ہے اپنی جنت کا مقام کھو بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ بھی خواہشات رکھتے تھے، لیکن ان خواہشات کو اللہ کے وہ قربان کرتے تھے اور ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت طرف توجہ دلاتے تھے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ میں کہیں اور چلا گیا، بہرحال کچھ اللہ نے مفید باتیں کہلوا دی ہیں، آپ ان کو پلے پہ باندھ لیں۔ میں اس طرف دوبارہ واپس آ رہا ہوں اپنے عنوان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ہم کوشش کریں کہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اس بیان کے شروع میں نے آج بھی یہی آیتیں پڑھی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے زمین و آسمانوں میں جو کچھ رکھا ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دی، ان سے فائدہ حاصل کرو۔ تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نفع ہونا ملنا اور تو مل جاتا ہے، اور اگر تقدیر میں لکھا نقصان ہو تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ نقصان ہو کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ اس سے شفا دیں گے۔ جب یہ بندہ ایمان کامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ پہ گمان کرتا ہے اللہ اس گمان کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز ہمیشہ مجالس میں عرض کیا کرتا ہے کہ آپ یہ گمان نہ رکھا کریں اس چیز میں یہ بھی نقصان ہے، اس میں یہ بھی نقصان، اس میں یہ بھی نقصان۔ خام خواہ حلال چیزیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں عیب تلاش نہ کیا کریں۔ یہ زیادہ انڈے کھانے سے بندہ بیمار ہو جائے گا، یہ زیادہ کھجوریں کھانے سے بندہ بیمار ہو جائے گا، اور یہ چیز بڑی گرم ہے نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور یہ ٹھنڈی ہوتی ہے بخار نہ ہو جائے، اس قسم کے گمان نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اعتدال میں رہ کر چیزوں کو استعمال لازمی کریں، لیکن یہ جو غلط گمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس میں یہ ہوگا اس میں، اور پھر واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بڑی بوڑھی عورتیں بچوں کو جب اچھے جگہ سردی میں لپیٹ دیتی ہیں وہ ایسا ہو جائے گا ایسا، اور واقعہ ان کے بچے ویسے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے گمان یہ کر لیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو انسان کے گمان کے اوپر بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اپنا گمان اللہ پہ اور اللہ کی بنائی چیزوں پہ اچھا رکھیں، مثبت سوچ بنائیں، منفی سوچ نہیں بنائیں کہ اس میں یہ نقصان ہے۔ ہاں جن کے اندر یقینی طور پر نقصان ہے یا ڈاکٹر لوگ اطباء لوگ ماہر لوگ بتا دیں کہ یہ نقصان دہ ہیں کیونکہ اللہ نے نقصان دہ چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچنا یقینی ہے فقہا فرماتے ہیں اس سے بچنا واجب ہے۔ اس طرح واجب کا توڑنے والا گناہ گار، توجہ سے بات سنو بھائی، اور بھائی توجہ سے بات سنو، توجہ سے بات سنو، اب تینوں کھیل رہے ہیں۔ تو وہ واجب کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اسی طریقے سے جان بوجھ کو نقصان دہ چیزوں کا استعمال کرنے والا بھی کیا گناہ گار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرعام واجب کو ترک کرنے والا فاسق شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو نفع مند چیزیں ہیں اس میں نقص نہ نکالیں اور خام خواہ گمان نہ کریں کہ اس سے نقصان ہوگا، اور جو نقصان دہ چیز ہے اس کو یہ کہہ کر بھی دیکھی جائے گی اللہ خیر کریں گے، توکل علی اللہ، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ اللہ تو منع کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ ان چیزوں سے منع، ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سود مند نہیں ہو سکتی، یہ فائدہ مند چیز نہیں ہو سکتی، تو آپ کے لیے بچنا واجب ہے اس سے۔
میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اس پرہیز نہ کرنے سے تم مر سکتے ہو، پرہیز واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا تو خودکشی کی موت مرے گا۔ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، تو اس لیے طب کی طرف یا ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کی رہنمائی ہمیں علماء یا ایسے لوگ جو ماہر ہوتے ہیں دیتے ہیں، ہمیں ان کو اپنے پلے میں باندھنا چاہیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خام خواہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اب کیلے کے بارے میں مشہور ہے جی ایک کیلا کھانے سے قبض ہو جاتی، حالانکہ تمام اطباء اس بات پہ متفق ہیں کہ قبض کا علاج اللہ نے کیلے میں رکھا ہے۔ آپ جتنے کیلے کھائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ قبض سے شفا عطا فرماتے جائیں گے، لیکن یہ بھی میں نے بات سمجھا دی ہے کہ ماہر طبیب اور حکیم کے مشورے سے، یہ نہ ہو کہ آپ میری بات سن کے آپ جناب 8-10 کیلے کھا لیں اور پھر آپ کہیں جی ہماری قبض دور نہیں ہوئی، آپ نے ٹھیک بات نہیں کی۔ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کی آپ بیتی میں لکھا ہے، آپ بیتی میں حضرت نے اپنی آپ بیتی خود لکھی ہے، حضرت نے لکھا میں نے بیان میں ایک نسخہ بتایا کہ بھائی میں جب گرمی کے موسم میں نا یہ جو گنے کا رس ہوتا ہے یہ نکال کے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال کے لیمو وغیرہ بتایا، پودینہ وغیرہ بتایا، وہ میں اس کو نا چھت کے اوپر رکھ دیتا ہوں کہ اس کے اندر اوس پڑے، اور وہ اوس شامل کر کے میں اس روح کو جو اس کو جو ہے نا وہ رو جس کو بولتے ہیں یا جو گنے کا جوس وہ میں استعمال کرتا ہوں، تو اس سے مجھے یہ فائدہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ اب 1-2 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے بیان میں بیٹھنے والا ایک بندہ لڑک گیا، مر گیا، پتہ چلا اس نے وہ ایسے طریقہ اختیار کیا تو مر گیا، اس کو ہیضہ ہو گیا۔ تو بھائی یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں جو اتفاقی طور متفقہ طور پر جو جن لوگوں نے تجربات کیے ہیں انہیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اعتدال میں رہ کے۔ اب ایک ساتھی کو بتایا کھجوریں بڑی فائدہ مند ہے، جتنی کھا سکتے ہیں اتنی کھائیں، اب اس نے ڈٹ کے کھائیں، اس کو پیچس لگ گئے۔ ایک صاحب کو کہا بھی خالص دودھ ہے تو خالص دودھ پینے کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، جناب ڈٹ کے 2 گلاس پی لیے، 2-3 دن ہسپتال میں گزار کے بیچارے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں پہلوؤں کو سمجھنا ہے آپ نے، ایک اعتدال میں رہ کر مثبت ذہن رکھنا ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ نے اس میں اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کثرت اچھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کثرت اچھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، میں ایک لطیفہ کے طور پر بات سنا رہا ہوں، پھر بات میں کسی طرف سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، کہ اللہ نے 4 چیزوں سے ہمیں بنایا، 4 عناصر، کیا مطلب؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ہمارا جسم 4 چیزوں سے بنایا ہوا، ہمارے جسم میں آگ کو بھی شامل کیا اللہ نے، مٹی کو بھی، پانی کو بھی اور ہوا کو بھی۔ اب عجیب بات یہ کہ اطباء لوگ لکھتے ہیں کہ 3 عناصر انسان کو اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ مٹی سے خوراک لینی پڑتی ہے، مٹی سے خوراک لینی پڑتی ہے، اور ہوا نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے، ہوا اور آکسیجن بھی انسان کو لینی پڑتی ہے۔ اللہ نے پھیپھڑوں کا نظام بنایا، کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ہوا کو انسان کھینچتا ہے، اس ہوا کے اندر ایک اور ہوا، اس کو آکسیجن بولتے ہیں، وہ ہوا جب پھیپھڑوں میں جاتی ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس آکسیجن کو خریدنے کے لیے جن کے پھیپھڑوں کا مسئلہ بن جاتا ہے لاکھوں روپے بیچارے لگاتے ہیں اس ہوا کو لینے کے لیے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں مفت میں مل رہی ہے۔ یہ جو آکسیجن بھرا جاتا ہے کوئی دوائی یا کیمیکل نہیں ہوتا، یہ خاص ایک تکنیک سے وہی آکسیجن کیچ کر کے سلنڈروں میں بھر دیتے ہیں۔ یہ پیور 100% وہ ہوا ہوتی ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑے بذریعہ ناک کھینچ رہے ہوتے ہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سانس لینے کی بھی ترتیب ہے، سانس جو ہے نا ہمیشہ ناک سے کھینچنا چاہیے، منہ سے نکالنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ منہ بند رکھتے ہیں اور ہمیشہ سانس لے بھی ناک سے ہو رہے ہوتے ہیں اور نکال بھی ناک سے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی ہے کہ ہمارا منہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے۔ تو جب منہ کھلے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں یا سانس دے رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے اندر پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس فطرت کو نظام کو تبدیل نہ کریں تکلفاً، ورنہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے پانی رکھا ہے، تو یہ پانی خون کی شکل میں بھی موجود ہے، اور پانی کو زہر ہم پیاس لگتی استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہماری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آگ کہاں ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں تو اللہ نے آگ بھی ہمارے رکھی ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو بخار ہوتا ہے یہ ایک آگ ہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آگ۔ اس لیے اس کا نام عربی میں حمہ ہے، بخار کا نام کیا ہے؟ اور حمہ ایک آگ کا بھی نام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اتنی ہیٹ ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے اگر آپ 1-2 انڈے بھی پکانا چاہیں تو انسان کی اندر کی گرمی سے 1-2 انڈے بھی آپ پکا سکتے ہیں۔
اللہ نے یہ آگ کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہے. تو ان چیزوں کو بجھانے کے لیے ہمیں کیا اختیار کرنا پڑتا ہے؟ وہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو مٹی سے بننے والی چیزیں استعمال کریں، پیاس لگتی ہے تو پانی استعمال کریں، اور اگر ہمیں جو ہے نا وہ گرمی کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا پانی سے بجھانے کی کوشش کریں. حدیث میں آتا ہے گرمی کا بخار کا علاج ہے کہ مریض کے اوپر پانی بہاؤ. خود حضور نے بھی علاج اپنا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں، اب ان کے موافق جو چیزیں ہیں ہم وہ استعمال کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا. اب مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ دودھ کا لایا گیا. لمبا واقعہ میں اختصار سینس کر رہا ہوں. بھوک لگی، صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کو ملاقات ہوتی گئی، اکٹھے ہو گئے، دودھ کا پیالہ میسر آ گیا. حضور نے فرمایا پیو. سب صحابہ نے پیا، ڈٹ کے پیا. حضرت ابو ہریرہ کا جب نمبر آیا، کیونکہ سبب وہی بنے تھے سب سے پہلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا پیو بھائی. میں اللہ کے نبی میں پیٹ بھر گیا. اور فرمایا اور پیو. پھر پیا. اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا. فرمایا اور پیو. اور پیا. اللہ کے نبی اب تو بس ہو گئی ہے، منہ سے باہر آنے لگے. پھر حضور نے خود پیالہ لیا اور ڈٹ کے پیا، خوب پیٹ بھر کے پیا. تو کیا معلوم ہوا کہ دودھ میسر آ جائے یا کچی لسی میسر آ جائے، ڈٹ کے پیو، فائدہ مند ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بعض چیزوں کی کثرت کیا ہوتی ہے بھائی؟ فائدہ مند. یہ میں نے وہ واقعہ بتایا اور اس سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی کثرت ہمارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے سہارے کے نیچے لیٹے، وہاں قریب چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ بھائی ہمیں دودھ چاہیے. تو انہوں نے چہرہ مورا دیکھا، انہوں نے کہا ہم لوگ تو نہیں ہیں یہ لوگ. اچھا بھی آپ دودھ دو لیں. دودھ دو لیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ علیہ السلام نے اس میں پانی ڈلوایا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا. کون سا پانی مرغوب تھا؟ قدرتی ٹھنڈا، برف والا ٹھنڈا نہیں. میں بچیوں کو بھی اور بچوں کی بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ برف ڈال کے ٹھنڈا پانی کر کے استعمال نہ کیا کریں، بلکہ ویسے اس کو فریز کر دیا کریں، بوتلوں میں بھر کے اس کو فریز کر دیا کریں. وہ فریز ٹھنڈا پانی استعمال کریں، یا گھڑے والا ٹھنڈا پانی، یا موٹر جو تازہ ٹھنڈا پانی نکال لی ہوتی ہے وہ ٹھنڈا. بعض چشموں میں اتنا جو پہاڑی علاقوں میں چشمے ہوتے ہیں وہ سخت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. تو ٹھنڈا پانی حضور کو مرغوب تھا. ہمارے استاد جی مفتی عامر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں جب ٹھنڈا پانی، سخت ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تو میرے دل سے ایک سکون کی لہر اٹھتی ہے اور میں دل سے کہتا ہوں الحمدللہ. تو انسان وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، اس کی کثرت کر سکتا ہے جو ہمیں حدیث سے ثابت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈی لسی پیش کی گئی، یہ ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، اس کو آپ نے ملوایا اور اس کو ملا کر گویا کچی لسی بنا کر حضور نے وہ بکری کے دودھ کی کچی لسی استعمال فرمائی. اسی طریقے سے اونٹنی کا دودھ حضور نے استعمال کروایا، صحابہ کو اس کی ترغیب دی. اس طرح حضور نے کھجور کثرت سے استعمال کروائی، خود بھی کھائی، اور جہاں ٹوکرے کے ٹوکرے آ جاتے تھے وہیں تقسیم کر دیتے، جب تک ختم نہیں ہوتا وہاں اٹھتے نہیں تھے. ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستر کے خاک کے اوپر بیٹھے ہیں، کھجوریں بکھری پڑی ہیں، چن چن کے کھا رہے ہیں، کچی بھی کھا رہے ہیں، پکی بھی کھا رہے ہیں، جو آپ کو پسند آتی ہے وہ کھا رہے ہیں. اب جب کھا رہے ہیں تو گٹھلیاں جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گٹھلیوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں. گٹھلیوں کا رکھنے کا مصنون طریقہ بھی ہے. تو بہرحال جب حضور نے گٹھلیاں رکھیں اور کھجوریں کھا لیں، ختم ہو گئیں، تو مزاحاً حضور نے فرمایا علی کہ تم نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں، دیکھو ہم نے تھوڑی تھوڑی کھائی ہیں، تمہارے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، تو اتنی زیادہ کھا گئے. تو حضرت علی نے آگے سے، وہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ مزاح والے تھے، عرض کرنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کھا کے گٹھلیاں باہر پھینکی ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے تو ہے ہی نہیں، تو مطلب آپ گٹھلیوں سے بیعتی کھا گئے. حضور مسکرائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک زہر ہو گئے، اتنا آپ مسکرائے، بہت آپ کو خوشی ہوئی. تو حضور نے گٹھلی کے بارے میں نسخہ تجویز کیا. اب ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی دل کا عرض ہے، فرمایا اس اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس لو، اس کو استعمال کرو، اللہ تمہیں شفا دے دیں گے. انہوں نے استعمال کیا، اللہ نے شفا دے دی. آج ڈاکٹر لوگ مانتے ہیں کہ اجوا کھجور کی گٹھلی میں اللہ نے دل کے ساری بیماریوں کے علاج رکھا ہے. پچھلی مجلس میں ایک صاحب مجھے مجلس کے بعد کہہ رہے تھے کہ طریقہ کیا ہے. بھئی طریقہ یہ ہے کہ گٹھلیوں کو اچھے طریقے سے صاف کر کے اس کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں، پھر کسی گرائنڈر مشین میں ڈال کے اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں. اس کو خالی پیٹ صبح استعمال کریں، شام کو خالی پیٹ استعمال کریں، 7 دن تک متواتر استعمال کریں، اللہ فائدہ عطا کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث سے معلوم، ان کی ہم کثرت کر سکتے ہیں. اور بعض چیزوں میں قلت کرنی ہوتی ہے، مثلا کم کھانا کھایا ہو جب تک بھوک نہیں لگتی اس وقت تک نہ کھائیں. ہم بسیار خور بن گئے. کیا بسیار خوری کا مطلب؟ صبح 2 پراٹھے کھائے اور ڈکار مارا، مزہ نہیں آیا، لسی بھی ساتھ ہونا، یار کیا بات ہے، اور لسی بھی مل گئی، مزہ نہیں آیا، مکھن بھی ہوتا تو کیا بات ہے، بس یار خوری. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عین 10 بجتے ہیں، یار چائے اور بسکٹ ہونے چاہیے.
تو ہم نے اس کو بھی ایک نام دے دیا. اس کے بعد پھر ہم نے زور کا وقت ہونے لگا تو یار بھوک بہت لگی ہے, 2-4 روٹیوں سے ہو کر بھی ڈکار لی. پھر عصر کے وقت میں پھر 2-4 پیالے چائے بسکٹ وغیرہ کے آ گئے, مگر ایک بار پھر کھانا سوتے وقت یار کوئی چیز نہیں ہے گھر میں بڑی کھا لیں. تو یہ بسیار خوری ہے, اس سے بندے کو بیماری لگتی ہے. نبی علیہ السلام نے 2 وقت کھانا کھایا بس. کون سا وقت ہے؟ دوپہر کا اور شام کا. شام کو مغرب سے بعد عشاء سے پہلے اور صبح سورج کی تپش تیز ہونے سے پہلے. یہ 2 چیزیں نسخے کے طور پر ہمیں مل گئیں. سورج کی تپش تیز ہونے کا مطلب یہ کہ اشراق سے پہلے ناشتہ کر لینا چاہیے, اور آخری وقت اشراق ہے. اس کے بعد آپ ناشتہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ سود مند نہ ہو سکے آپ کے لیے کامل طریقے سے. اور دوسرا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء سے پہلے تک اس دوران میں آپ نے کھانا کھایا اور ہمیشہ آپ کا معمول رہا. تو معلوم ہے طبی لحاظ سے یہ وقت بہترین ہے انسان کے لیے. صبح کا ناشتہ جو ہمارے ہاں رواج ہے, اور بعض حکیم لوگ بھی کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ جو ہے نا وہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن حضور نے لکوڈ ناشتہ کیا ہے. لکوڈ ناشتہ کا مطلب کیا؟ حضور نے رات کو بھگوئی ہوئی کھجوریں ان کا جوس پیا ہے جس کو نبیذ تمر بولتے ہیں, یا رات کو کشمش بھگوئی ہوئی اس کو جو ہے نا گرینڈ کر لیا جائے, اس کا جوس بنا لیا جائے, یعنی کسی بھی پھل کا جوس یا ملک شیک وغیرہ لکوڈ ناشتہ حضور نے فرمایا ہے. تو لکوڈ ناشتے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے بعد اگر آپ لکوڈ ناشتہ نہیں کرنا چاہتے, کھانا کھانا چاہتے ہیں, ناشتہ ویسے کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ صبح پر ناشتہ کر لیں, پھر دوپہر کو کھانا نہ کھائیں, پھر شام کو کھانا کھائیں. 2 وقت کھانے کا معمول ہونا چاہیے, اور گھروں میں 2 وقت ہی کا کھانا کا معمول رکھنے میں مسنون عمل ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 3 وقت کھانا ضرورت ہوتی ہے ان کی, تو ممانت نہیں ہے, لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ بعض چیزوں کی قلت کرنی ہوتی ہے. کھانے کے بعد کھانا نہیں کھائیں. بعض علماء نے تو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر دوبارہ کھانا بیٹھ جائے تو مکروہ تحریمی ہے. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے, کیونکہ یہ بیماری کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پیٹ کا برتن ایسا ہے کہ جو جلدی بھرتا نہیں ہے, بھر بھی جائے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اکھا بھوکھیاں تے ڈھڈ رجا, یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن آنکھوں میں ابھی بھی ہیرے سے یار اور کچھ مل جائے. مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک جو ہے نا وہ پخانڈ باز مولوی صاحب جس کو کھانے کے چکر میں پڑے رہتے تھے, تو وہ مولوی صاحب ایک دفعہ جو ہے نا کسی ختم پہ گئے اور کھانا اتنا کھایا کہ اب اٹھا نہیں جا رہا. لوگوں نے چارپائی پہ ڈال کر ان کو اٹھایا. رستے میں پیٹ درد ایسا ہوا کہ لوگوں نے مناسب سمجھا کہ قریب کوئی حکیم ہے, اس کو بلا کے اس کو پھکی شکی دلوا دیں, کوئی ڈکار شکار ہے, مولوی صاحب کا پیٹ ہلکا ہو جائے اور تھوڑا تکلیف کم ہو جائے. اب جناب اس مولوی صاحب کو انہوں نے پھکی دینے کی کوشش کی, کہنے کہ کم وقت ہو, اگر اتنی پھکی کی گنجائش ہوتی چارنے والے جو حلوے کے پیچھے چھوڑ کے وہ نہ کھا لیتا. تو بعض چیزوں کی کثرت نقصان دہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ قلت نقصان دہ ہوتی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے جسم میں پروٹین کا کام کرتی ہیں یا وہ انرجی کا کام کرتی ہیں, ہم ان کو استعمال نہیں کرتے, یا کیلشیم کا کام کرتی ہیں یا آئرن کا کام کرتی ہیں, ہم ان کو اگر استعمال نہیں کرتے تو ہماری جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. کمزوری 2 چیزوں سے آتی ہے, کسی چیز کی قلت ہو جائے اور کسی چیز کی کثرت ہو جائے. کھانا بھی بھوک لگی, آپ کھانا کھائیں گے سستی آ جائے گی, ہڈیوں میں درد ہو جائے گا, کاہلی آ جائے گی, جسم درد کرنا شروع کر دے گا. یہ بس یار خوری کا نتیجہ. ہم کہتے کوئی بیماری لگ گئی, بیماری نہیں ہوتی. وہ جو میدا ہے نا جس میں 1 کلو ڈالنا تھا تو 4 کلو ڈالنے سے غبار کی طرح پھول گیا بیچارہ. اب وہ غبارے کو ہضم کرنے میں کیا ہو رہا ہے, دقت ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے, ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے, کہنے لگے کہ یار ہم بڑے عجیب ظالم قسم کے لوگ ہیں, اللہ پاک نے لقمے کو چبانے کے لیے 32 دانت دیے ہیں, ہم اس دانتوں سے جو کام کرنا وہ کرتے نہیں ہیں, وہ دانتوں والا کام میدے سے کرواتے. لقمہ ڈالا ڈائریکٹ نیچے, لقمہ ڈالا ڈائریکٹ نیچے, لقمہ ڈالا ڈائریکٹ نیچے. خاص طور پہ جب دعوت ہو پھر تو بس یہ نہیں اور میں نہیں والا نسخہ ہوتا ہے, یا یہ نہیں یا میں نہیں. ایک نبینہ حافظ صاحب تھے, تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جناب دعوت ہے تو آتی رہتی ہے, اب جب کبھی دعوت آئے نا یا تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں, لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں, تو ذرا مجھے نا کونی مار دینا تاکہ میں تھوڑا سا کھانے کو تیز کر لوں, اور اگر کھانا لوگ اور تیز کریں زیادہ کھائیں تو مجھے اور کونی مار دینا تاکہ میں جو ہے نا کھانا اچھے طریقے سے ڈٹ کے کھا سکوں. ان کا بہت اچھا. اب وہ حافظ صاحب کے ساتھ ان کے خادم بیٹھے تھے, تو انہوں نے اپنی سیڑ لی تو قدرتاً جو ہے نا وہ کونی لگ گئی. تو حافظ صاحب نے سمجھا کہ شاید کھانا تیز ہو گیا, پہلے ایک ہاتھ سے کھا رہے, دونوں ہاتھ سے شروع ہو گئے. تو انہوں نے دوبارہ کونی اس لیے ماری کہ بھائی ذرا ایسا ہو جو سٹاپ کرو, لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے سمجھا کہ شاید سپیڈ کھانے کی اور تیز ہوگی, میں بھوکا نہ رہ جاؤں, تو وہ اور تیز ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کونی ماری تو کہنے کہ لٹ پہ گئی ہے, لٹ پہ گئی, تو میں تو محروم رہ جاؤں گا, جلدی میرے سامنے ہر چیز پیش کر دو.
تو جو لٹ والا معاملہ ہوتا ہے نا یہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. صبر سے کھائیں, تسلی سے کھائیں, دو زانوں بیٹھ کے کھائیں, ایک زان یعنی ایک ران کھڑی کر کے کھائیں, یا دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے جیسا پیشاب کرتے ہیں اس طریقے سے اکڑوں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھائیں. اور جو ہے نا وہ 3 حصے, جیسے میں آپ کو نقطہ عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ہمارے اندر ظاہری طور پر نظر آتی ہیں. ارضی چیزیں کھانا, ہوائی چیزیں جو پانی وغیرہ, اور پانی وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے حدیث شریف کے مطابق 3 کھانے کے اجزاء کرنے چاہیے, ایک کھانا, ایک پینا اور ایک ہوا کے لیے خالی چھوڑنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں, پانی بھی ڈٹ کے پی لیتے ہیں, اور پانی اس وقت پیتے ہیں جب خوب پیٹ بھر جاتا ہے. وہ درزے سرزیں جو باقی بچ جاتی نا اسے وہ پانی اس کو پر کر دیتا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں سا آوے نہ آوے خیر ہے, سانس آئے یا نہ آئے خیر ہے. تو ہم اس کلیے پہ عمل کرتے ہیں. کسی تبلیغی ساتھی سے پوچھا کہ بھئی وہ اعمال جو 12 اعمال کا مذاکرہ ہوتا ہے, کم کھانا, کم پینا, کم سونا, کم دنیاوی باتیں کرنا, ذرا بتا دیں. تو اس نے مزاحن کہا کام ہی کھانا ہے, کام ہی سونا ہے, اور کام ہی دنیاوی باتیں کرنا ہے, اور اس کے بعد جب وقت بچے کام ہی سونا ہے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم الٹے نسخوں پہ چلتے ہیں. تو بھائی کھانے پینے میں اتنی اعتدال سے کرنا, اتنی اعتدال سے چلنا کہ جب بھوک لگی ہو تو پھر کھانا کھائیں, اور اتنا کھانا کھائیں کہ جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو. حضرت شاہ جی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے, اچانک ہاتھ کھینچ لیا. ساتھی نے پوچھا آپ نے اچانک ہاتھ کیوں کھینچا؟ تو فرمانا کہ حضور کی سنت ہے, کبھی کھانا زیادہ اچھا پکا ہوتا تھا, دل چاہ رہا ہوتا زیادہ کھائیں, تو حضور اچانک ہاتھ کھینچ دیتے تھے تاکہ یہ پیٹ کا برتن بھر نہ جائے. بھوکا رہنے کے بڑے فوائد ہیں. تو مختصر یہ کہ ہم اس انداز سے کھائیں جو فطری انداز ہے, جو حدیث سے ثابت ہے. مثلا چبا کے کھانا, ان 32 دانتوں سے چبا کے کھانا, جب اچھے طریقے سے پاؤڈر بن جائے پھر آگے نکلے تو انشاءاللہ حکماء لوگ, اطباء لوگ اور ماہر لوگ کہتے ہیں وہ کھانا آپ کے لیے بیماری کا سبب نہیں بنے گا, کیونکہ وہ کھانے کو, معدے کو آپ نے وہ کھانا دیا جو دانتوں کا تھا, استعمال دانتوں کا استعمال وہ کر کے آپ نے معدے کو پیش کیا ہے, وہ پاؤڈر بنا کے ملیدہ سا بنا کے آپ نے پیش کیا ہے. اب وہ معدے کا کام ہے اس کو ہضم کر کے غذا کو پہنچانا. وہ دانتوں والا کام بیچارہ معدہ کر رہا ہوتا ہے, معدہ پریشان ہو کے کرا میں کیا کروں, اب میں کیا کروں. لہذا وہ کبھی کھٹی ڈکاریں لے گا, کبھی ہیضے کی شکل میں ابھرے گا, اور حدیث میں ام الامراض ہوتا ہے معدہ. کبھی جناب وہ پیٹ کے مسائل, تو کبھی بلڈ پریشر کے مسائل, تو کبھی کیا اور کبھی کیا. یہ جو ارلم پرلم ہم کرتے ہیں نا, خاص طور پہ سوتے وقت جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانے پینے کی, وہ بلڈ پریشر کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ, سوتے وقت کھانے پینے کے لوگ بلڈ پریشر کے شکار ہوں گے. حدیث میں فرمایا جب سونے کا ارادہ کر لو, کھانا بھی چھوڑ دو, پینا بھی چھوڑ دو. حکیم لقمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. یہ منسوب ہے ان کی طرف, اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس بات پہ حکماء لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ سوتے وقت کھانا پینا انسان کے جسم کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے, کمزور اور بیمار بنا دیتا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کم از کم 2-2.5 گھنٹے سونے سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے, پانی وغیرہ پی لینا چاہیے. یوسف بن حجاج نے ایک حکیم سے مشورہ لیا کہ میں زیادہ عمر کیسے پاؤں, میں جوان رہوں اور بوڑھا کبھی نہ ہوں, اگر میں مروں تو جوانی کی موت مروں. تو اس نے کہا کہ یوسف بن حجاج تم اگر بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے پانی نہ پینا, اور رات کو سونے سے پہلے کچھ بھی نہ کھانا, بھوکا سونا, تو تم کبھی بھی بوڑھے ہو کے نہیں مرو گے. تو بھی 32 دانتوں کو استعمال کرنا ہے یا صرف دکھانا ہے ہنس ہنس کیسے سے کرنا ہے نا استعمال. چبا چبا کے کھانا سنت ہے, کیا ہے, اور یہ سنت مفقود ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بعض دفعہ گرم کھانا ٹیسٹی پک رہا ہوتا ہے, خوشبو آ رہی ہوتی ہے, بھوک لگی ہوتی ہے بڑی, آپ جناب جب ہم بیٹھتے تھے یا یہ نہیں یا وہ نہیں یا میں نہیں, یہ والا کلیہ اختیار نہیں کرنا, بلکہ چبا چبا کے ایسا ایسا استعمال کرنا ہے. بس کریں یا اور چلیں آگے تھوڑا سا, میں موضوع تھوڑا سا ختم کر لوں. حدیث میں فرمایا کہ ہر بیماری کی اللہ نے دوا نازل فرمائی ہے, اس کی شفا نازل فرمائی ہے. اسی طریقے سے قرآن شریف میں ہے کہ تدمر کل شیء بامر ربھا, ہر چیز جو ہے وہ بربادی سے آشنا ہوئی اللہ کے حکم سے. یہ قوم عاد کے بارے میں جب ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا تھا اس کے بارے میں اس مقام پہ نشاندہی کی جا رہی ہے. قوم عاد کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں. ان بیماریوں میں ایک بیماری اس قسم کی بھی موجود تھی جو بسیار خوری کی بیماری ہوتی ہے. یعنی ان کا کام یہی تھا کہ بس کھانا ہے, پینا ہے, شہوت پوری کرنی ہے.
تو جن قوموں کے اندر یہ عادتیں رہی ہیں کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا، اس کے علاوہ مقصد زندگی کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہمیشہ ان کو برباد کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اور اس قسم کی آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو بسیار خوری کی وجہ سے بیمار کر دیتی ہیں، بوڑھا کر دیتی ہیں، وہ بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ہم بھوک لگنے پہ کھائیں، جب بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں کھانا، اتنا نہ کھائیں کہ سانس لینا ملک سانس آئے نہ آئے خیر ہے، ایسی کنڈیشن نہ ہو۔ کبھی کبھی سنت پہ عمل کریں، کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے تو کبھی کبھی اس کو بیچ میں چھوڑ دیں، اور دن میں ہفتے میں 2 روزے سمار کا اور جمعرات کا، یہ انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ فرمایا تصوموا وتصیحوا، روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے۔ جیسے فرمایا تسافروا، تم سفر کیا کرو تو صحت مند رہو گے، اس طرح فرمایا کہ تصوموا وتصیحوا، صحت یاب رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو، روزے رکھو۔ اور اس طریقے سے مہینے میں 3 روزے، 13 کا 14 کا اور 15، جامع 20 کے روزے، 13 14 15۔ تو یہ 5 مہینے کے جو روزے ہیں، ان 5 روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اور بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پہ اگلے بیان میں بھی گفتگو ہوگی۔ آج کے بیان کا میں خلاصہ آپ سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے، ہم ان کا علم حاصل کرنے یا ان سے آگاہ ہونے کی بھرپور کوشش کیا کریں۔ اور بیماری و صحت اللہ کی طرف سے ہے، مومن صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے دین نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی صحت کو بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں دوائیاں لینے کی، گولیاں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ہمیں جو ہے نا اپنی باڈی بنانے کے لیے کیا ہوتے ہیں یہ والا کلب جم، ہمیں جم جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جم جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جم جانے میں جو قباحتیں ہیں جیسے بدن ننگا کر لینا، موسیقی کا سننا وغیرہ، یہ وہ غلط چیزیں ہیں، تو ہمیں جم جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، بھوک رکھ کے کھانا کھانا، بھوک لگ جائے تو کھانا کھانا، چبا کے کھانا کھانا، ان چیزوں کو استعمال کرنا جن کو حضور نے شوق سے استعمال فرمایا ہے، اور جن چیزوں کو حضور نے کثرت سے استعمال فرمایا، ڈٹ کے استعمال فرمایا، جیسے کچی لسی ہے، دودھ ہے، لیکوڈ چیزیں ہیں، نبیذ تمر ہے، نبیذ زبیب ہے، کشمش کا جوس اور کھجور کا جوس، یہ چیزیں حضور نے استعمال فرمائی اور کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا۔ کھجوروں کا استعمال ہے، کھجوروں کا پانی ہے، اس قسم کی جو پھل ہیں جیسے بہی دانہ ہے، حضور نے بہی دانے کی بڑی تعریف فرمائی ہے، کلونجی کی تعریف فرمائی ہے۔ بہی دانہ پنساروں سے مل جاتا ہے، ناشپاتی کے معنی چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، اس کا مربع بنایا جاتا ہے، تازہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور وگرنہ جو ہے نا وہ ناشپاتی کا آپ اس کو بھائی کہہ لیں یا ناشپاتی کو بہی دانے کا بھائی بہن کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال بہی دانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر جو ہے غذا رکھی ہے، حضور نے دودھ کو پسند فرمایا ہے، حضور نے دودھ کو کثرت سے استعمال فرمایا ہے۔ جہاں کہیں دودھ میسر آتا تھا خود بھی پیٹ بھر کے پیتے تھے، صحابہ کو بھی فرماتے تھے اور پیو اور پیو اور پیو۔ اس لیے حضور نے جب کھانے کی دعا میں سکھائی تو فرمایا اللہم بارک لنا فیہ زدنا منہ، کہ اس میں برکت بھی پیدا فرما، نازل فرما، اضافہ بھی فرما۔ لیکن جب دودھ کو استعمال فرمایا تو حضور نے یہاں تک دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی، اللہ اس میں برکت دے دے، زدنا من کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ ہمارے استاد حدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی ہے کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور زدنا من کا سوال اللہ سے کیسے کریں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے کیسے صاف شفاف آپ کو دودھ ہم نے میسر کیا ہے، لبنن خالصاً اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ دودھ جو ہے نا وہ کیسے طریقے سے کس مشینری سے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہم اس کو استعمال فرماتے ہیں، اور دودھ جو ہے وہ مستقل غذا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کھانے کے ساتھ دودھ استعمال کیا جائے، یہ زیادتی ہے، کھانے کے ساتھ یا کھانا ہو یا دودھ ہو۔ حضور فرماتے تھے کہ ڈبل کھانا، حضور نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ ڈبل کھانا ہو کھایا جائے، ایک وقت میں ایک کھانا ہو، یا ایک وقت میں چاول کھائیں اور دوسرے وقت میں روٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، کھیر بھی ہو، کسٹرڈ بھی ہو، سب کچھ ہو، یہ حضور نے ناپسند، یہ ترتیب ناپسند رکھی ہے۔ ممانعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی ترتیب کے یہ خلاف سنت عمل ضرور ہے۔ زندگی بھر حضور نے کبھی میدا استعمال نہیں فرمایا، زندگی بھر نے حضور نے کبھی باریک روٹی استعمال نہیں فرمائی، زندگی بھر حضور نے ان چیزوں کو استعمال نہیں فرمایا جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نقصان دہ ہیں، اور حضور نے ان کو
جائز قرار دیا، لیکن حضور نے ان کو استعمال نہیں فرمایا۔ تو بعض چیزیں ایسی حضور نے خاص اپنے اوصاف کی وجہ سے استعمال نہیں فرمایا، جیسے پیاز ہے، منہ میں سمیل آتی ہے، آپ کا فرشتے آتے تھے اس لیے، جبرائیل السلام آتے تھے، ان کے احترام اور ادب کے طور پر آپ نے پیاز استعمال نہیں فرمایا، لیکن امت کو ترغیب دی ہے، لہسن کی امت کو ترغیب دی ہے، چربی کی اور جگر کی امت کو ترغیب دی ہے، اور اسی طریقے سے دل کی حدیث میں وہ مذکور ہے، تعلیم مذکور ہے، مرغی کے گوشت کی جو ہے نا وہ ترغیب موجود ہے، اور اس طریقے سے بکری کے گوشت کی ترغیب موجود ہے، اونٹ کے گوشت کی ترغیب موجود ہے، گائے کے دودھ اور گوشت کی ترغیب موجود ہے، دالوں کی ترغیب موجود ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے میسور کی دال 4000 انبیاء نے پسند کی ہے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء کی غذا ہے میسور کی دال، اور اتنے فائدے ہیں اس کے، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے میسور کی دال کے۔ دالیں گوشت کا نعم البدل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو فطری نظام میں چیزیں بنائی ہیں وہ ان کو ہم ترجیح دیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ جو شیخ عبداللہ ہمارے پاس یہاں اجتماع پہ آئے تھے، وہ عیسائی پادری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی لوگوں کو عیسائیت پھیلانے کے اوپر جو محنت ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اس عیسائیت مشنری کو خالص قدرتی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں، فارمی انڈوں کے قریب نہیں، دیسی انڈوں پہ لگایا جاتا ہے، فارمی مرغیوں کی بجائے دیسی مرغیاں پالی جاتی ہیں، فارمی بکریوں گوٹ فارم کی بجائے دیسی بکریاں ہمیں استعمال کروائی جاتی ہیں، لکوڈ وہ چیزیں جو ڈبوں میں بند ہیں اس کی بجائے فریش جوس ہمیں پلائے جاتے ہیں کہ تم لوگ ہماری مشنری کا کام کر رہے ہو، ہمارے مذہب کا کام کر رہے ہو، تم ہمارے اعلیٰ لوگ ہو، تم یہ چیزیں استعمال کرو تاکہ صحت یاب ہو، لمبی عمر پر اور زیادہ کام کر سکو۔ کافر لوگ یہ بات سمجھ گئے، ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم طب نبوی کی طرف آئیں۔ کس طرف آئیں؟ طب نبوی کی طرف آئیں۔ ہم ان چیزوں سے آگاہی حاصل کریں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں فوڈ ٹریٹمنٹ مکمل ہو، ہمارے مائیں ہمیں بچوں کو بتائیں، باپ ہمارے بچوں کو بتائیں، اور ہماری بہنوں کو جو ہے گھر کے اندر جو چیزیں نقصان دیں فائدہ مند ہیں ان کو رواج دیں۔ اب گھر میں ہماری عورتوں کو کھانے پکانے کے طریقوں کے نہیں پتہ کہ کون سا کھانا فائدہ مند ہے، کون سا فائدہ مند نہیں ہے۔ فوڈ ٹریٹمنٹ ایک بہت بہترین نظام ہے جو یورپ کے اندر سکولوں میں سکھایا جا رہا ہے، اور فوڈ ٹریٹمنٹ کی تعلیم ہمارے اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، اور آج ہم اس کو پوش کے پیچھے پھینک کے پڑے ہوئے ہیں، غافل پڑے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے نا طریقہ علاج بھی وہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں یورپ سے ملے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کریں اور طب نبوی کی طرف آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں۔ گھروں کے اندر فوڈ ٹریٹمنٹ کا رواج عام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کن چیزوں کو ابال کے استعمال کرنا فائدہ مند ہے، کن چیزوں کو بھون کے، حدیث میں مثالیں موجود ہیں جن چیزوں کو ابال کے استعمال کرنا، مثال کے طور پر جو کو ابال کے استعمال کرنا، گندم کو ابال کے استعمال کرنا، ملیدہ، حریرہ یا تلبینہ، یہ 3 الفاظ حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ حریرہ اور ہریسہ اور تلبینہ یہ 3 الفاظ ہیں، یعنی سادہ الفاظ میں کہہ لیں جو کا دلیا، گندم کا دلیا، اور اس طریقے سے مختلف جو دلیا جات ہوتے ہیں یا مغزیات ڈال کے دلیا جات ہوتے ہیں ان کا استعمال یہ گھروں میں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ازواج مطہرات میں کسی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا اس وقت تک تلبینے کی ہنڈیاں نہیں ہٹتی تھی جس وقت وہ صحت مند نہیں ہو جاتا تھا۔ اور تلبینہ کیا چیز ہے؟ جو کا دلیہ ہے، بھگو کے رکھیں، ابال کے دودھ میں یا پانی میں استعمال کروائیں۔ گندم کو بھگو کے رکھیں، ابال کے یا دودھ میں ابال کر دلیا بنا کے استعمال کروائیں۔ یہ چیزیں حدیث سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں، ملتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو رواج دینا ہے۔ بعض چیزوں کو بھون کے استعمال کرنا، حضور علیہ السلام بھنا ہوا گوشت پسند فرماتے جس کو روسٹ کہتے ہیں، اسی کے حضور سٹیم کو پسند فرماتے تھے، سٹیم شدہ جس کو سجی بولتے ہیں، سٹیم شدہ جو گوشت ہے جو فطری طور پر ہر قسم کی مسالہ جات سے پاک ہوتا ہے اس کو استعمال کو حضور نے پسند فرمایا۔ یہ مثالیں ہمارے پاس حدیث سے موجود ہیں، ہم ان کے اوپر غور کریں، ان چیزوں کو گھروں میں رواج دیں تو اللہ تعالی ہمیں مومن کبھی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ وہ بننا چاہتے کہ نہیں؟ مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو پھر ہمیں اس عنوان کو لینا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اگر ہمیں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لینا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا، پھر ارلم پرلم چیزوں کو کھانا چھوڑ دیں کہ دھکا ماریں اور آپ گٹر میں پڑے ہوں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو اگر پہلوان بندہ بھی ہلانا چاہے آپ کو ہلا نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خنجر کا حملہ ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، محراب میں کھڑے ہیں، آپ پہ حملہ ہوا۔ جب اس مجوسی نے حملہ کر کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، صف بندی کے اندر سنت یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ بالکل کندھا ایسے ٹچ ہوا ہو کہ مسئلے، اور اس میں حکمت ایک یہ ہے کہ جب کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے تو انسان کے دل آپس میں مل جاتے ہیں، مومنوں کی آپس میں محبت برقرار رہتی ہے۔
اس لیے فرمایا خلا نہ چھوڑو، خلا چھوڑو گے تو شیاطین تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، نفرتیں ڈالے گا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنے صحابہ کرام اتنے مضبوطی سے کھڑے تھے کندھے سے کندھا ملا کر، وہ ٹکریں مارتا رہا، گھسنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اندر سے نکل نہیں سکا اور صحابہ نے اس کو دبوچ لیا۔ اس نے بڑی کوششیں کی کہ میں نکل جاؤں لیکن کندھے سے کندھا ایسا ملا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن کندھے سے کندھا اتنا مضبوط تھا، نکلنا چاہتا تھا اور صحابہ کرام کے تو گھوڑے اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ پورا مہینہ لڑتے رہتے، وہ نہیں تھکتے تھے۔ ہمیں اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، ان واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ میں وہ درد بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہم آج امت ہونے کی حیثیت سے بھول چکے ہیں۔ یورپ اس کو استعمال کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے، ہماری وہ تعلیم یورپ اختیار کر چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں یورپ کے 80 لوگ کے جو 80 سال کے جو لوگ ہیں وہ جوان نظر آتے ہیں، ہمارا 40 سال کا ابھی جو جوان 40 سال کی بھرپور جوانی کو نہیں پہنچتا، وہ پہلے بیماریوں کا ڈھانچہ بن کے گل سڑ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی یہی وجہ ہے، ہم نظام فطرت سے ہٹے ہیں، ہم طب نبوی سے ہٹے ہیں، نظام تعلیم سے ہم وہ جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، جو وحی کے ذریعے میں عطا کیا گیا، ہم اس سے ہٹے ہیں۔ آپ فطری، میرے والد صاحب لاہور میں ایک ڈاکٹر کو گھٹنوں کے علاج کے لیے ملنے کے لیے گئے، اب والد صاحب کو یاد ہے نہیں ہے، مجھے انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ ڈاکٹر نے میں ایک بڑی قیمتی بات بتائی، وہ یورپ میں بڑا عرصہ رہ کے آیا، اس نے کہا، والد صاحب نے سوال کیا کہ کیوں بیماری لگتی ہے، یہ ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں، وہ کیوں یہ ایسے جو ہے نا وہ جلدی انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ بیماروں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ لمبی عمر پانا چاہتے ہیں، یا آپ کی جتنی بھی عمر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو انسان کے ہاتھ سے بن کر فیکٹری کے اندر سے گزر کے باہر آ رہی ہے۔ آپ ہر وہ چیز استعمال کریں جو دست قدرت نے خود بنائی ہے۔ حضرت شاہ جی، حضرت سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے کوئی بندہ بوتل پیش کرتا تھا، فرماتے نا بابا نا، میں نے بوتل نہیں پینی۔ تو لوگ کہتے حضرت کیوں؟ تو ازراہ مزاح فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں جب ڈپٹ گیس ہو جاتا تھا پیٹ میں تو لوگ گیس کو نکلوانے کے لیے حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب پھونک نکال دو، ہوا تھوڑی سی، اور بھی گاڑی کے اندر ہپائیوں میں ہوا زیادہ ٹائر میں بھر جائے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، ناچتی ہے، وہ بھی ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے جب پیٹ میں جب ہوا بھر جاتی ہے تو انسان کو نچاتی ہے، پھر سمجھا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہوا بند ہو جائے تو انسان پریشان، ہوا مکملی طور پہ معاملہ جو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے تو نہ پھر بھی پریشان، کہیں بیٹھ نہیں سکتا بندہ، بیٹھ جائے تو پھر دوسرے لوگوں کی ہوا خراب کرتا رہتا ہے۔ تو فرماتے تھے پہلے لوگ جو ہے نا وہ گیس نکلواتے تھے، اب جو ہے نا گیس ڈالتے ہیں، تو بھئی بیماری کا ذریعہ ہے تو میں تو نہیں استعمال کروں گا۔ حضرت چائے فرماتے اللہ ہی بچائے، کیوں بھئی چائے کے اندر نقصان ہے، کوئی فائدہ ہے؟ ایک نشہ ہے۔ اور چائے کی ایجاد کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری سناؤں تو بیان اور لمبا ہو جائے گا، پہلے تھکے ہوئے ہیں کہ چائے شروع کیسے ہوئی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ چائے شروع ہونے کا سنا دوں، پھر سنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ طلب آپ نہیں، پھر سنائیں گے، طلب آپ کی باقی رہے۔ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ مختصر یہ کہ انگریز جب بر صغیر میں آیا، اس انگریز نے جب دیکھا کہ ہم جناب فارغ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ٹٹو شٹو ہمارے نیچے جو کام کرتے ہیں، ٹٹو شٹو کون تھے؟ وہ جو چودھری قسم کے لوگ تھے، وڈیرے قسم کے لوگ تھے، ان کو یہ رشوتیں دیتے تھے، زمینیں دیتے تھے، پلاٹ ان کے نام پہ وہ الاٹ کر دیتے تھے، تو وہ جو سوسی کا کام ان کا کرتے تھے، وہ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا وہ ان لوگوں سے کرواتے تھے، ہندوستانی لوگوں سے جو ان کے ٹٹو شٹو بن جاتے تھے۔ اب جناب وہ کیا کرتے، فارغ بیٹھتے، تو انہوں نے سوچا یار یہ فارغ رہنے سے بہتر ہے کوئی کام کیا جائے، لہذا انہوں نے اس بیکار رہنے سے بہتر سمجھا کہ ہم گپ شپ لگائیں، اور گپ شپ کے اندر ہم کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ اس میں ہماری یہ گپ شپ بھی پوری ہو جائے اور ہم ان لوگوں کو یہ چیز استعمال کرائیں جو ہماری گپ شپ میں ہمارے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ لہذا وہ خود وہ چیزیں استعمال کرتے جو قدرتی ہیں، اور ساتھ ٹٹو چھٹو بیٹھنے والے لوگوں کو وہ چیزیں استعمال کرواتے تاکہ وہ بالکل اپاہج ہو جائیں۔ یہ مختصر میں نے عرض کیا ہے، اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں تاریخ کے اندر تو وہاں کو بھی آپ کو ایک مختصر سا واقعہ ملے گا کہ بیکار لوگ جو بالکل ہر طرف سے فارغ ہوتے تھے، محض وقت بیتی کے لیے انہوں نے چائے کو ایجاد کیا۔ اور تھوڑا سا آپ اگر نبوی دور میں چلے جائیں، صحابہ کے دور میں چلے جائیں، تابعین کے دور میں چلے جائیں، اس وقت چائے موجود تھی لیکن پتی والی نہیں، گوشت والی۔ کون سی؟ یا فروٹ والی۔ کون سی چائے موجود تھی؟ گوشت والی یا فروٹ۔ فروٹ کا مطلب قہوہ، اور گوشت کی چائے کا مطلب سوپ۔ کیا چیز؟ سوپ۔ اور سوپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سوپ انسان کے لیے بہترین چیز ہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی باندھی نے مہمانوں کے لیے سوپ پیش کیا۔ اب سوپ جب پیش کیا وہ اتنا گرم تھا کہ وہ
اس کو ٹھوکر لگی، گرا، حضرت کے کپڑے بھی خراب ہوئے، جسم بھی جلا، غصے سے دیکھا، اس نے آگے سے ایت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، حضرت نے فوراً نظر نیچے کر لی، والعافین عن الناس، معاف کرنے والے، فرمایا اچھا بھی معاف بھی کر دیا۔ تو باندی بھی سمجھدار تھی، حضرت بھی بصیرت والے تھے، اس کو آزاد کر دیا۔ مختصر یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے چائے تھی لیکن کیا تھا؟ سوپ تھا۔ یہ انگریزی چائے نہیں تھی، یہ بناوٹی چائے نہیں تھی، اور یہ جو ہے نا یہ پتی والے چائے نہیں تھی۔ پتی والے چائے کی ہسٹری میں یہ بھی لکھا ہے کہ کاروباری لوگوں نے اس کو مل بیٹھ کے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ جس کی وجہ سے دوائیوں کی انڈسٹری بھی چلتی رہے اور ہماری چائے کا کاروبار بھی چمکتا رہے، لہٰذا اس معاملے میں کامیاب ہوئے، پوری قوم کو چائے پہ لگا دیا۔ چائے نہیں ہے تو پھر جان ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی تو ناشتہ ہی چائے ہوتا ہے، انتہائی نقصان دہ ہے۔ 55 نقصانات حضرت تھانوی نے لکھے ہیں۔ کتنے؟ 55 چائے کے نقصان۔ حکیم الامت ہے حضرت، 55 نقصان لکھے حضرت نے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بندہ چائے کی کثرت کرتا ہے وہ بلڈ پریشر لو اور ہائی ہونے کی بیماری سے نہیں بچ سکتا الا ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں چائے پہ کیوں لگایا گیا؟ بچے دو ہی اچھے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ چائے استعمال کرتا ہے وہ 10 بچے کبھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اشارہ میں نے آپ کو دے دیا، اگر سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ آئیں گے۔ جو لوگ کثرت ازدواج کرتے ہیں، یعنی 2 3 4 نکاح رکھتے ہیں، وہ اس لائق نہیں رہتے کہ وہ 4 یا 5 2 یا 3 یا 4 نکاح کر سکیں۔ وہ اس لائق نہیں رہتے کہ وہ 10 12 14 بچے پیدا کر سکے۔ کیوں؟ چائے کے اندر یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ چائے انسان کو مرد نہیں چھوڑتی۔ یہ پکی بات ہے، یہ لوہے پہ لکیر ہے اور تجربہ شدہ بات ہے۔ لہٰذا چائے سے توبہ کر لیں، اور اگر پینی ہے تو تھوڑی کر لیں، اور کھانا کھانے کے بعد نہ پئیں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ یا تو پہلے پی لیں یا گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے ٹھہر کے پی لیں۔ یہ انتہائی نقصان دہ، یہ زہر بن جاتی ہے اندر جا کے۔ لہٰذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط قوم بنیں اور ہمارے خاندان بڑھیں، ہمارے بچے بڑھیں، تو چائے سے آپ کو آج پکی توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں طلاق رجوع دے لیں، بعد میں رجوع کرنا پڑے تو کر لیں رجوع بھائی، میں منع نہیں کر رہا، مغلظہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پکی طلاق دے دیں، لیکن عارضی طلاق دے کے تجربہ کر لیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے تو جی بسم اللہ کہنا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا عمل بتایا تھا، اور اگر نہیں فائدہ ہوتا تو مجھے 2 4 گالیاں نکال کے 4 کپ اور بڑھا لیں بھائی، مجھے کون سا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ تو توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ پکی توبہ کریں یا طلاق رجوع دے لیں، ٹھیک ہے؟ کبھی رجوع کرنا پڑتا تو کر لیں، میں منع نہیں کر رہا، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، جیسے بعض لوگ حرام تک کہہ دیتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ پچھلے میں ساتھی نے کہا جی برائلر کا مرغی کا کھانا ہی مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی بھی کہاں لکھا مکروہ تحریمی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے نا مرغی کھائی گئی ہے، صحابہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک صاحب کو کہا بھی مرغی کھا لو گوشت مرغی کا پکا، نہیں بھی اس کو میں نے گند کھاتے دیکھا ہے، یہ روڑی چوڑی کوڑی اور گندی نالے میں جا کے دانا دن کا چکتی، میں تو نہیں کھاؤں گا، مجھے کراہت ہے اس سے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی کھا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے دیکھا اس کا گوشت پسند کیا گیا، کھایا گیا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اللہ کی نعمتوں کو خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام قرار نہ دیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، لیکن اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے ہمیں تعلیم سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔